ماں بہنیں زیادہ تر اس میں ملوث ہیں، اکثر و بیشتر ماں و بہنیں ملوث ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ماحول میں، معاشرے پہ نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک ساس کو اگر بہو من کی نہیں ملی، یا بہو کو ساس من کی نہیں ملی، یا ساس کو یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم بہو اور بیٹے میں تفرقہ ڈلوا دے، یا اس کو یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے بہو کو بچہ نہیں ہو رہا، یہ میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں بول رہا ہوں، یہ وہ مفسرین نے جو اس کے اسپیشلسٹ تھے انہوں نے یہ چیز لکھی ہے وہ میں نقل کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں۔ تو یہ عورت ہے، یہ ماں اور بہنیں اکثر و بیشتر، ورنہ اللہ کی بندیاں ایسے بھی ہیں جو ان سب چیزوں سے دور رہتی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، بہو کا بیٹا نہیں ہو رہا ہے، چل فلاں کے دربار پہ، اب اس میں 10 بوڑھی اور آ جائیں گی۔ یہ عورتیں نا، ان کی پیٹ میں باتیں پچتی نہیں ہیں، فطرت ہے عورتوں کے اندر، فطرت ہے عورتوں کے اندر، پیٹ میں بات پچتی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر کہے تو ان کے پیٹ میں گیس بنا رہے گا کہ کسی طریقے سے جا کر ہم اپنے گیس کو نکال دے، یا شوہر سے نکالے، یا بیٹے سے نکالے، یا گھر میں کسی سے کہہ کے نکالے، کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے علامت ان کے اندر موجود ہے آج بھی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اب یہ 4 بوڑھی پہنچ گئے، اچھا تیرے بیٹی نہیں ہوتا، تیرے بہو کے یہ نہیں ہوتا، اتنے سال ہو گئے، چل فلاں کے پاس، بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، بڑے پہنچے ہوئے، ارے روحوں کو بلاتے ہیں، وہ روح سے بلا کے روح سے سوال کرتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، 1 منٹ کے اندر تیرا پورا بایو ڈاٹا بتا دیں گے، وہ 1 منٹ لگے گا، سارا بایو ڈاٹا تیرا بتا دیں گے، کہاں پیدا ہوئی، کیا نام ہے، کہاں گھرانہ کیا ہے، بھائی کتنے، بہنیں کتنے، بیٹے کتنے، پتی کیسا ہے، سب گھر بھر کا پورا بیورا لینا ہے، بڑے پہنچے ہوئے 2 منٹ کے اندر، گدی نشین ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے معاملہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو ٹاپک ہے میں 2 چک کی طریقے سے بات کر رہا ہوں، صاف، اور یہ باطل کی پوسٹ مارٹم صاف طریقے سے ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر رعایت نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی بات ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جس میں ایک شاعر نے بہت اچھا نقشہ کھینچا کہ ساری دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو، میرے ہونٹوں پہ مگر حق کی صدا رہنے دو، خفا ہو جائے ہونے دو، لیکن ہم حق کی بات آپ کو بتلا دیں گے، اور بچنا آپ کے اوپر، بچیے اور چاہے مت بچیے، بتانا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا، ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیتا ہے، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جس کو چاہتا ہے ویسے قوم، ویسے فاسق قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ہدایت ہی نہیں دیتا، فاسق قوم ہے، وہ فاسق لوگ ہیں جو قرآن حدیث کے آ جانے کے باوجود بھی وہ عمل نہیں چھوڑتے ہیں، جو غیر شرعی عمل ہے، جو شرک اور بدعت کفر پہ ہے وہ عمل نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ ماں اور بہنیں، عورتیں آپس میں بات چیت، ہاں چل روح بہت بڑے بابا ہے، ان کا نام کیا ہے، روحوں کو قبض کر لیتے، روحانی بابا نام ہے، کسی کا نام مزاری بابا ہے، کسی کا نام گلچھرا بابا ہے، کسی کا نام کیا کہتے ہیں کہ بھرے شاہ بابا، بہت طرح کے نامے بھی نکل گئے ہیں، میں اس کے طرف نہیں جاتا ہوں، اور میں کسی بھی بزرگ کا مخالفت نہیں کرتا ہوں، کسی بھی بزرگ کو میں بائیکاٹ یا ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، نہ انہیں میں طنز کس رہا ہوں، بزرگ جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے جن کی کتابیں موجود ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ان سے مانتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ جیسے عیسیٰ، اگر عیسائی ایک قوم یہ کہتا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو بتاؤ مسلمانوں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ ہم ظاہر سی بات کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں مانتے جیسے عیسائی لوگ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے، ہم ان کو بیٹا نہیں عبداللہ مانتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں وہ، ہم بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، بزرگوں کو اللہ نہیں مانتے ہیں، بزرگ کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، بزرگوں کو حاجت روا اور گنج بخش دستگیر نہیں مانتے، یہ سب صفت ہمارے رب کی ہے۔ مشکل کشا میرا رب ہے، دستگیر میرا رب ہے، غریب نواز میرا رب ہے، داتا میرا رب ہے، یہ سب صفتیں میرے رب کے اندر ہیں۔ میرا رب قوی ہے، میرا رب غنی ہے، میرا رب سمیع ہے، وہ سنتا ہے، میرا رب بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، میرا رب قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کون سا ایسا کام ہے جو میرے رب سے نہیں ہوتا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے بندو، اللہ کے بندو بتاؤ، مجھے سوال ہے، کون سا ایسا کام ہے جو میرے رب سے نہیں ہوتا ہے؟ رب کے دربار کو چھوڑ کے ہماری ماں اور بہنیں غیر اللہ کے دربار پہ جاتے، ان سے سوال، ان سے منتیں، ان سے اور یہ بس پہنچ جاتی ہماری ماں اور بہنیں۔ اسی لیے میں نے پہلے حدیث سنا دیا، یاد رکھو، جو جا کے کاہن اور نجومی اور ان سب جادوگروں سے ملتا ہے وہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت کر رہا ہے، شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتا ہے، وہ رسول اللہ کے اوپر جو شریعت اسلامیہ نازل ہو اس کا انکار کرتا ہے، اور یاد رکھو اس کی 40 دن کی نماز نہیں ہوتی ہے،
وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں نے پہلے حدیث آپ